بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العلي العظيم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، تذکرہ چل رہا ہے کہ خداوند قدوس کے یہاں پرہیزگاری کی تقوی کی قدر ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر صاف اور ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، باکرامت، باشرافت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خداوندی پیدا ہو جاتا ہے، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، معاصی سے پرہیز کرتا ہے، رجوع الی اللہ اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم کی جانب اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ تقوی جس کے درجات مختلف ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا جو تقوی ہے وہ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پروردگار کی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی پرہیز کرتے ہیں، پروردگار کو کسی قسم کا کسی بھی اعتبار سے اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ درجات کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، قرب خداوندی، پروردگار عالم کے جو خاص نعمتیں ہیں وہ خاص نعمتیں اس انسان کو ملا کرتی ہیں تقوی کے ذریعے سے۔ تقوی یہ انسان کا ہی خاصہ ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، انسان کے علاوہ کوئی بھی جانور متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے جو جانور ہیں وہ تمام کے تمام جانور، ان کے اندر کسی قسم کی خواہش نہیں ہے، شہوات نفسانیہ سے وہ بہت دور ہیں، جمادات ہوں یا نباتات ہوں، یہ تمام چیزیں انسانی اور جناتی، یہ دو مخلوق کے علاوہ
پروردگار عالم نے کسی کے اندر شہوت کا مادہ نہیں رکھا۔ یہ انسان اور جنات جن کو عبادت کا مکلف بنایا گیا، قرآن مقدس کے اندر بھی ان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا گیا، ان کے پیدا کرنے کے مطلب کو بیان کیا گیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان اور جنوں کو ہی عبادت کے لیے بنایا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری بھی، خداوند قدوس سے ڈرنا اور خشیت الہی بھی، خوف خداوندی بھی دوسری مخلوق پر لاگو نہیں ہوگی۔ انسان اور جنات میں بھی پروردگار نے جہاں اچھے رکھے ہیں برے بھی رکھے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اچھے ہیں جنات بھی اچھے ہیں، انسان برے ہیں جنات بھی برے ہیں۔ جو جنات شیاطین کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں، انسان کے پاس آ کر مکمل طریقے سے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عبادت کا مکلف بنایا ہے وہیں عبادت کے مکلف کے بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بھی کہا ہے۔ خداوند قدوس نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ تم میں سب سے زیادہ باکرامت باعزت میرے نزدیک وہ ہوگا جو تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا۔ مجھ سے جو جتنا زیادہ ڈرے گا، جتنا خوف کھائے گا، اتنا ہی زیادہ میں اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ پروردگار عالم کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ سے بے انتہا ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، قدم قدم پر ان کو استحضار نصیب ہے، ہر آن پروردگار سے کبھی بھی غائب نہیں ہوتے اور پروردگار ان سے غائب نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضوری اختیار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم کی معیت اور خداوند قدوس کی رویت کا ان کو مکمل طریقے سے خیال ہوا کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے نیکی کا ان کے اوپر مکمل طریقے سے خیال مسلط رہتا ہے، بدی کا خیال ان کو آتا تک نہیں ہے، برائی کا خیال ان سے بہت دور بھاگتا ہے۔ کیوں کہ جب ہر وقت ان کے سامنے پروردگار عالم کی ذات خداوندی ہے، رب العالمین کا استحضار ہے، تو ان کو تو پروردگار ہی یاد آئے گا۔ پروردگار کے علاوہ شیطان ان کو کہاں یاد آئے گا، دوسری چیزیں ان کو کہاں یاد آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر وقت ہر آن ہر ساعت یاد آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ان اللہ یحب المتقین کہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ تو ایک معاملہ ہوا، اور اللہ ہم سے محبت کرے یہ معاملہ دوسرا ہوا۔ تو اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت متقین پر اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ جلوہ فگر ہوتی ہے، جلوہ افروز ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے تقوی اختیار کرتے ہیں، پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں، تو اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ استاد اپنے اس شاگرد سے محبت کرتا ہے جو شاگرد بے انتہا محنتی، فرما بردار، بات کا ماننے والا،
اشاروں پر کام کرنے والا، مکمل طریقے سے اپنے استاذ کے ادب اور ان کی تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو استاذ بھی اس کی مکمل طریقے سے اس کے ساتھ محبت کا اور تعلق کا اظہار کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم جب محبت اختیار کریں گے، محبت کا مطلب ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی سے پرہیزگاری کے اختیار کرنے پر اللہ بھی ہم سے محبت اختیار کرے گا۔ تو یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ دو طرفہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ کر کے جائیں گے تو اللہ بھی ہماری طرف آئے گا۔ پروردگار کی جانب ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے تقرب اختیار کریں گے تو اللہ بھی ہم سے قریب ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعمال کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے رضائے خداوندی کے لیے، پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے خوش ہوگا۔ ساری چیزیں مل جائیں، پروردگار کی ناراضگی ملے تو کچھ بھی نہ ملا، اور سارا عالم ناراض ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ہی راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اصل تو زندگی کا مقصد اور زندگی کا مقصد یہ ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا، پروردگار کی خوشنودی انسان کو حاصل ہو جائے، انسان سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے پروردگار نے انسان کے اوپر اپنی رضامندی کے ذرائع، وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، اس عمل کے ذریعے خوش ہو جاؤں گا، اور اس عمل کے ذریعے سے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور اس عمل کے ذریعے سے میری یہ عمل میں ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو ان ناراضگی والے اسباب کو اختیار نہ کیا جائے بلکہ رضامندی والے اسباب کو اختیار کرنا یہ انسان کی جو بس میں ہے وہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مرتبہ بہت اونچا بنایا ہے۔ کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی اللہ والے آ جائیں، ہم ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے دیدار کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ہم مکمل طریقے سے چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے پہلے میں اس سے ملاقات کروں۔ ایسا کیوں نہیں کہ وہ اللہ کے مقربین بندوں میں ہیں تو ہمارا دل بھی کھینچتا ہے ان کی جانب، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس مقبول بندے کی جانب ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہو جاتے ہیں، اور ہماری طبیعت اس بات پر مائل ہو جاتی ہے کہ ہم اس اللہ کے بندے سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، اس کا دیدار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے اندر جو محبت کا معاملہ رکھا ہے تو اللہ ان کی محبت کو پورے عالم میں بکھیر دیتا ہے۔ رب العالمین ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں، پھر فرشتوں کے اعلان کے بعد پورے عالم میں اس کی محبت کو بکھیر دیا جاتا ہے، پھر پورا عالم اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، پروردگار کے یہاں اس کی منزلت ہے، پروردگار عالم اس کی جو ہے اپنے یہاں قدر کرتا ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا، تقوی کو اختیار کیا، حلال اور حرام کے اندر مکمل طریقے سے تمیز کیا، مکمل طریقے سے ساری چیزوں سے وہ جو غلط چیزیں تھیں ان سے اجتناب کرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، تو اللہ نے ان کی نسل کو قبول کیا۔ اور جو لوگ کسی بھی اعتبار سے پروردگار کی قدم قدم پر ناراضگی کو مول لیتے رہے، پروردگار ان سے ناراض
نسلوں ان کے مکمل طریقے سے خاندانوں کو اور ان کے افراد کو ان کی نسلوں کو اللہ نے تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب تک ہندوستان کے فرما روا اور حاکم حضرات متقی رہے، پرہیزگار رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے علم دین کے چشموں کو بہایا اور اعمال کے ذریعے سے لوگ کھڑے ہوئے اور اعمال کو اختیار کرنے لگے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، جس نے اپنی نگرانی کے اندر 300 علماء کو اکٹھا کرنے کے بعد مکمل طریقے سے ایک انسائکلوپیڈیا یعنی مسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا، جس کو فتاوی ہندیہ المعروف بفتاوی عالمگیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جس وقت اس فرما روا نے یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے تمام ستونوں کو اختیار کیا، دین کی تمام کی چیزوں کو اختیار کیا، دین پر وہ عمل پیرا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے دین کا بھی کام لیا۔ دین کے کام کے ساتھ ساتھ وہ پورے عالم پر چھایا رہا۔ لوگ اس کی ہیبت سے ڈرا کرتے تھے، اس کی ہیبت سے اور اس کی عالمگیریت سے، اس کے حکومت کے دبدبے سے لوگ خوف کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان نسلوں کو آباد کیا ہے، جو نسلیں دین پر چلی ہیں، پرہیزگاری کو اختیار کیا ہے، اور پروردگار نے ان نسلوں کو برباد کر دیا ہے جنہوں نے دین کو پس پشت ڈالا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں تقوی کی اور پرہیزگاری کی بہت بڑی قدر ہے۔ یہ عالم میں بسا ہوا ہے، اس دنیا کے پیٹ میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا نہ معلوم کن اللہ کے نیک بندوں کے طفیل میں، کن اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے چل رہی ہے۔ کیوں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کا وارث اس کو بناتے ہیں، زمین کے اوپر زمین کی وراثت اس کو دیتے ہیں جو شخص نیک ہوا کرتا ہے۔ جو بد ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے انسان اپنا قرب اختیار کرتا ہے اور اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ انسان سے قریب ہو جائے، قرآن کریم کے اندر کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، سارے کاموں کی ہماری اللہ دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز شمع برابر بھی، ذرہ برابر بھی پروردگار سے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، غائب نہیں ہے، بلکہ ایک ریل جو زندگی کی چل رہی ہے، وہ زندگی کی ریل جو جس انداز کے ساتھ چل رہی ہے، 60 سالہ یا 70 سالہ یا 80 سالہ زندگی گزار کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن جس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک ایک کیمرہ مین پوری ساری چیزوں کو اپنے کیمرے میں مکمل طریقے سے قید کر لیتا ہے اور بعد میں آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم قبر کے گڑھے میں جائیں گے، ساری پوری ریل مکمل طریقے سے اللہ تیار کر رہا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی مکمل طریقے سے محفوظ کر رہا ہے۔ وما هم عنها بغائبین، اللہ تبارک و تعالی کے آپ کے جو فرشتے ہیں ان سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ یعنی رب العالمین انسان کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ کتنی مرتبہ پلک جھپک رہا ہے، کتنے دور تک یہ دیکھ رہا ہے، کتنے قدم یہ اٹھا رہا ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا
جو یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سالوں میں اتنی مرتبہ پلکوں کو جھٹکا، میں نے اتنی مرتبہ ہونٹ کو ہلایا، میں نے اتنی باتوں کو کان سے سنا، میں اتنی مرتبہ اپنے قدموں کو میں نے اٹھایا، میں نے اپنی زبان سے اتنی چیزوں کو اختیار کیا اور اپنی زبان سے اتنی چیزیں بولی، کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا، کوئی بھی انسان ان تمام چیزوں کو نہیں بتا سکتا۔ ہاں گھنٹے کی یا منٹ کی چیزوں کو تو بتا سکتا ہے، لیکن 60 سال کی زندگی ہو یا 70 سال کی یا 80 سال کی زندگی ہو یا 40 سال کی زندگی ہو، ان تمام چیزوں کو مکمل طریقے سے یک بیک یکے بعد دیگرے ہر چیز کو انسان بتا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کی ہر چیز کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو یوں فرمایا کہ انسان اللہ سے ڈرے، اتقوا اللہ فإن اللہ یحب المتقین، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، فإنہ ملاک الحسنات، کہ نیکیوں کی جڑ ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، خوف اختیار کرنا، یہ ایک انسان جڑ ہے، نیکیوں کی ایک جڑ ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے خوف کھاتا رہے، یہ انسان کی زندگی کا اہم خلاصہ ہے، انسان کی زندگی کا اہم عنصر ہے کہ انسان اللہ سے تقوی اختیار کرے، خوف اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سے میں ڈر رہا ہوں، خوف اختیار کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا معاملہ یہ تھا کہ چہرہ زرد ہو جاتا، مسجد میں جب آتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا ہو جاتا، تو کہتے کہ اور بدن پر کپ کپی آ جاتی، کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں، کیا پتا اس نماز کو صحیح طریقے سے میں ادا کروں گا، اس حق کو ادا کر پاؤں گا یا ادا نہیں کر پاؤں گا۔ ہم نے واقعہ سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابوبکر کبھی تنکا اٹھاتے زمین سے اور کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف کرتے، پرندے کو دیکھتے، اے پرندے، اے چڑیا، تو بیٹھی ہے جس شاخ پر چاہتی ہے چلی جاتی ہے، تو کتنا اچھا ہے، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہے، اور عمر کیا حساب دے گا اللہ کے یہاں۔ یعنی ایک ایک چیز کو دیکھ کر جو کہتے کاش میں یہ درخت ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش، یعنی اتنا اللہ کا خوف تھا، اللہ سے خشیت تھی، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ یوں فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر جتنا انسان شیر سے اپنی زندگی میں ڈرتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا انسان زندگی میں شیر سے ڈرتا ہے، وہ اگر اللہ سے اتنا ڈرنے لگے تو اللہ کی محبت کی یہ آماجگاہ بن جائے، اللہ کی محبت کی آماجگاہ بن جائے۔ ابھی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ معاف فرمائے نہ کرے ایسا، اگر شیر آ جائے تو سب کے اوسان ختم ہو جائیں گے اور ہم سب اپنی نماز کو بھول جائیں گے، نہیں بھول جائیں گے بھائی، یعنی کہاں نماز رہی اور کجا راستہ رہا اور کجا کیا چیز رہی، اور ساری چیزوں کو بھول جائیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اگر جتنا شیر سے انسان ڈرتا ہے وہ تو ظاہر میں ہے، وہ دنیا میں ہمیں معلوم ہے کہ پھاڑ دے گا، کھا جائے گا اور یہ کر دے گا، ہمارے جسم کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ہمارا تکہ بیوٹی کر دے گا اور مکمل طریقے سے ہم کو کھا جائے گا۔ اتنا اگر انسان اللہ سے ڈرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی آواز گاہ یہ انسان بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر بہت بڑی نعمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔